सफ़ीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहेंगे, आया टेक्नोलॉजी की वजह से हम पीछे रह गए हैं या हम किस जगह पर मौजूद हैं, उस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि आज ख़ास तौर पे कुछ साथियों के साथ उनके आरा भी लेने की कोशिश करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फ़िदा आदिल, जो कि गुज़िश्ता 20-22 सालों से सहाफ़त से वाबस्ता भी हैं। उन्होंने ना सिर्फ ये कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अब ज़ाहिर है कि अपने यूट्यूबर भी हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या ख़ास तौर पे वो चीज़ महसूस की कि जिसकी वजह से उन्हें फ़ायदा पहुंचा या नुकसान पहुंचा। उस हवाले से भी बात करेंगे और उसके साथ फिर हम फ़िदा के बाद मुख्तलिफ और दोस्तों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं इस वक्त मौजूदा, हमारे क्या मसले मसाइल हैं और आया कोई उसका हल भी मौजूद है। फ़िदा, जिस तरह बात चल रही है, हम लोग साफ़ी हमने देखा कि हम लोगों ने प्रिंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक, ज़ाहिर है कि किसी ने रेडियो, किसी ने टीवी, और फिर एकदम एक जिसे कहते हैं कि बहुत बुरा सा एक वक्त आया जिसमें एकदम टीवी और इससे लोगों को फारिग करना शुरू कर दिया गया और बहुत से दोस्तों को वो बिल्कुल जिसे कहते हैं उनके हाथ पैर फूल गए और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और किस तरफ दौड़ें। तो आप क्या समझते हैं कि आपने किस तरह अपना ये सफ़र देखा और अब आगे आपको क्या नज़र आता है कि आपको क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब। एक तो बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि हर शर में से अल्लाह ताला खैर का पहलू भी निकालता है। एक दर बंद तो 100 दर खुले, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले जो होते हैं वो उसमें उन फ़ैसलों में हिकमत होती है। जो हालात पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त हैं, जिन पाबंदियों का, जिस सेंसरशिप का हमने सामना किया, हमने देखा, हमने बहुत सी कहानियाँ सेंसरशिप के हवाले से सुनी थी लेकिन देखा नहीं था। हम जब अपने सीनियर से बात करते हैं तो वो जो कहानियाँ माशाल्लाह के अदवार के सुनाते हैं तो अफसोस भी होता है, और जब मौजूदा हालात में हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वाकई दबाव क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। इस मौजूदा सूरत हाल में मैं अगर ज़ाती तौर पर बात करूं कि मेरे जैसा बंदा या मेरे दोस्त जितने भी हैं, उन सब का तकरीबन एक ही ख्याल था कि हमें सहाफ़त के अलावा, लिखने के अलावा, बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता, और हमने पराया काम किया, हमने अपने लिए काम नहीं किया। अपने लिए काम किया, तनख्वाह वसूल की, उसको हलाल करने की बिल्कुल कोशिश की, लेकिन एक महदूद आज़ादी के अंदर, एक ऐसी पॉलिसी के अंदर कि जिसमें आप जब काम करते हैं तो आपको कदम ब कदम आपको लगता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की रुकावटें हैं। उन रुकावटों से जब आज़ाद होते हैं, जब आप नौकरी से भी आज़ाद होते हैं, जब आप एक मखसूस तनख्वाह से भी आज़ाद होते हैं। यहाँ आपकी बात एक काटूंगा, फिर अगले उस हिस्से पर जाएंगे। आपने कहा ना कि पाबंदियां, तो कभी आपने सोचा कि इन पाबंदियों से या जो मसाइल हैं, जो आप कहना चाह रहे हैं और वो कह नहीं पा रहे और आपके ऊपर एक चेक मौजूद है, तो कभी उससे आज़ाद होने की कोशिश की? उससे आज़ाद होने की अगर कोशिश भी की तो उस कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं हुई। वो कोशिश, अगर आपने मिसाल के तौर पर, जब हम पेशावर के अंदर रहकर बात करते हैं, एक तो हमें ये शिकायत होती है कि पेशावर को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है लाहौर और कराची और इस्लामाबाद के मुकाबले में। हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, हमारी जो ख़बरें हैं, उन ख़बरों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती जितना हम समझते हैं, जितना उस खबर के लिए, उस स्टोरी के लिए हमने मेहनत की होती है। बाकी जो जिस किस्म के दबाव का जिस तरफ आपका इशारा है, तो वो ज़ाहिर है कि उस किस्म का दबाव जो है वो ज़्यादा बरह रास्त तो आप पे इसलिए नहीं आता कि हम हेड ऑफिस में काम नहीं करते। हम एक हेड ऑफिस से बहुत दूर एक शहर के अंदर काम कर रहे होते हैं। वो दबाव जो है वो ज़्यादातर वहाँ पे महसूस होता है। लेकिन जिस तरीके से आप एक मिसाल के तौर पर अगर आप अखबार में काम कर रहे हैं, वहाँ का जो इदारिया है, वहाँ से आपको उस अखबार की पॉलिसी के बारे में पता चल जाता है। जिस तरीके से हो रहा होता है, यानी आप एक जलसा इसलिए कवर करने जा रहे हैं कि वहाँ उस जलसे की तकरीरें आपने नहीं नशर करनी, उस जलसे के मुकर्रीन आपने नहीं दिखाने, उस जलसे का क्राउड आपने नहीं दिखाना। सिर्फ आपने वहाँ पर DSNG लेके इसलिए खड़ा होना है कि खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे कुछ होता है तो आप वो रिपोर्ट करें। तो बंदे को
پتہ لگ جاتا ہے کہ دباؤ کہاں سے ہے، کس قسم کا دباؤ ہے. اور جب آپ اس قسم کے دباؤ سے آزاد ہوتے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلف سینسرشپ کی طرف آپ جی زیادہ بالکل. جا رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں، یا کہ وہ آلریڈی سینسرڈ ہو رہا ہوتا ہے آپ کا؟ یہ آپ کو سر پتہ ہوتا ہے جب آپ ایک ماحول کے اندر کام کرتے ہیں، جب آپ ایک ایسے ایٹماسفیئر کے اندر کام کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بعض اوقات بہت بھی اگر آپ ایمانداری سے کام کریں، آپ اپنی طرف سے رپورٹ بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی خدشے کے ساتھ کہ چلے گی نہیں، چپے گی نہیں، نشر نہیں ہوگی. آپ نے اپنا کام ایمانداری سے کر لیا، اپنی تنخواہ کے لیے اپنی تنخواہ اس کو حلال کر لیا، اس کو جائز بنا دیا اپنے لیے. لیکن جو دباؤ ہے وہ چینل یا اخبار کے مالک نے برداشت کرنا ہے، یا جو ایڈیٹوریل سٹاف ہے، یا جو ہمارا ہیڈ آفس کا سٹاف ہے، اس نے برداشت کرنا ہے. تو فدا کبھی کسی وقت آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا، کوئی اس وقت کی فیلنگ آپ کی؟ ایک تو یہ کہ میں وہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ خود بھی میں بھی گزرا ہوں، ہم ہمارے جیسے سارے ساتھی، لیکن آپ کس طرح فیل کرتے تھے کہ آپ کوئی چیز اگر بھیج رہے ہیں ہیڈ آفس اور وہ نشر نہیں ہوتی، یا اس کو جگہ نہیں ملتی، یا وہ چھپتی نہیں ہے، تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز ہوتی تھی اور آپ کیا سوچ رہے ہوتے تھے کہ میں کیا کروں گا؟ مختلف حوالوں سے اس پہ مختلف جواب ہو سکتے ہیں. یعنی مختلف قسم کی سٹوریز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی خبریں ہوتی ہیں. یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جی آپ نہیں چاہتے کہ الفاظ کا استعمال ہو. مثال کے طور پر اگر میں کھل کر بات کروں، کہ آپ اگر کسی دور دراز قبائلی ضلع کے اندر یا کسی دوسرے پسماندہ ضلع کے اندر رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب بہت زیادہ حالات خراب تھے، آپ نے خبر بھیجی کہ جی اتنے عسکریت پسند جو ہیں یا طالبان جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، ادھر ٹکر چلنا شروع ہوا یا بریکنگ نیوز میں کہ جی اتنے دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. تو یہ لفظ ہلاک، جاں بحق، شہید، اس پہ جو بحث ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ایک صحافی کے لیے، یعنی کراچی میں، لاہور میں یا اسلام آباد کے ہیڈ آفس میں، وہاں پر نیوز روم میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو محفوظ ہے، لیکن جو فیلڈ کا رپورٹر ہے اس کے لیے مسائل ہیں. موجودہ دور کی اب جو سچویشن ہے، یعنی 2020 کا میں خصوصی طور پر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ 2020 میں ہمارے بہت سے نشریاتی ادارے جو ہیں وہ وہاں یا تو بند ہو گئے، اور یا جو ہے ان میں سے لوگوں کو بہت زیادہ بڑی تعداد میں نکالا گیا. تو جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف لوگوں نے اپنے آپ کو محسوس کیا. لیکن آپ نے ایک دم جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اس دوران بھی، یعنی آپ ٹی وی کے ساتھ آپ منسلک تھے، اور ہم لوگ سارے کئی ساتھی یعنی وہاں پر کام کر رہے تھے. آپ نے یوٹیوب کی طرف جو ہے جسے کہتے ہیں اس طرف یعنی بہت زیادہ آپ نے زور لگایا. تو اپنا یوٹیوب چینل چلانے میں اور کسی ادارے میں کسی کے لیے کام کرنا، کسی تنخواہ پر کام کرنا، تو یہ دونوں کو آپ کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ آپ جب ایک آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں، ایک جینون صحافی جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ایک آزاد روح ہوتی ہے اس کے اندر. وہ چاہتا ہے کہ آزادانہ طریقے سے وہ کام کرے، اور آزادانہ طریقے سے آپ بہترین کام کر سکتے ہیں موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے اوپر. ہمارے لوگ سہل پسند ہو گئے ہیں سر. ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ اگر وہ یوٹیوب پر یا فیس بک پر کام کا آغاز کریں تو پہلا سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسے کب کمانا شروع کریں گے. بہت جلد بازی میں ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں. ایک پروسیس سے آپ گزریں، جو مختلف شرائط ہیں اس کو آپ نے ان شرائط کو فالو کرنا ہے. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب آپ پیسے کمانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس میں ایک مسئلہ بڑا یہ بھی ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں میری طرح، پہلے میرے اندر یہ مسئلہ ہے کہ مستقل مزاجی نہیں ہے. ریگولر ہونا یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے. اگر میں 1 مہینے بعد ویڈیو ڈال رہا ہوں، اگر میں 2 مہینے بعد ویڈیو ڈال رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سنجیدہ نہیں ہوں، اور میرے جو ناظرین ہیں وہ بھی یہی سمجھیں گے، اور بجا طور پر یہ سمجھیں گے کہ میں سنجیدہ نہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور جو بھی ہمارے ساتھی اس میدان میں کام کر رہے ہیں ان کو سب سے پہلے مستقل مزاج ہونا ہے، ریگولر ہونا ہے، اور جو دوسری بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. ایک دوسرے کو سپورٹ کیے بغیر آپ اس میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت بہت شکریہ فدا. آپ نے یعنی جسے کہتے ہیں کرکس یعنی بتایا کہ ایک مستقل مزاجی تھی اور پرسسٹنس، اور دوسرا یہ ہے کہ نیٹ ورکنگ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہی. اسی طرح ہم مختلف اور ساتھیوں سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ یعنی ان کے چھوٹے یعنی ان سے بڑا سمپل سا کہ ان کے آج کل ایشوز اور وہ کیا یعنی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے مسئلے کیا ہیں اور ان کے حل یعنی ان کے پاس کیا ہے.
آج اگر کہیں امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے تو وہ یوٹیوب کے ذریعے ہی ہے، اور میں یوٹیوب میں کم از کم اپنے پروگرام یا ولاگ کر کے جو ملکی صورتحال ہے یا ریجنل صورتحال ہے وہ میں بتا سکتا ہوں، اور اسی طرح میں دن بدن اپنے ویورز کا بھی اضافہ کر سکتا ہوں. تو یقیناً سوشل میڈیا میں اس وقت یوٹیوب جو ہے وہ ہم بے روزگار صحافیوں کے لیے امید کی کرن ہے. اب ریسنٹلی چند مہینے قبل ہمارے آپ نیوز میں جو ایک حادثہ ہو گیا، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ اچانک 4 بجے کا ٹائم تھا اور سوئچ آف کر دیا ٹی وی کا. تو ان لوگوں کو انتہائی شاکنگ تھی اس دن، میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی، کہ اچانک ایک ادارہ بند ہو رہا ہے اور اس میں جو ہزاروں ملازمین ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور ہو گئے. لیکن میں نے اس دن ایک شکر ادا کیا کہ اس دن میرے ساتھ 2 پلیٹ فارم تھے ہاتھ میں، ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل. تو میرے ساتھ اسکرین بھی تھا اور میرے ساتھ لکھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی تھا. صحافی کا موت اس دن ہوتا ہے جس دن اس کا نام ختم ہو جائے، اس کے لیے اسکرین ختم ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے میڈیا کے لوگوں کو جو مسئلہ ہے سب سے بڑا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈیجیٹل میڈیا پر کام کیسے کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال میں اگر ڈیجیٹل میڈیا پر ہر صحافی نے دھیان دیا، جو بے روزگار ہے میری طرح وہ تو ہے، اس نے تو، اور اس کے ساتھ تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، لیکن جو برسر روزگار ہے ہمارے ساتھی، اس کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے کہ اداروں کے ساتھ ساتھ اپنا ایک ڈیجیٹل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ایسے لنک ہونے چاہیے کہ وہ لکھ کے ان ویب سائٹ ویب سائٹ والے چھاپے، اور اس کو ایک ٹک ٹاک معاوضہ بھی ملے گا اس کو. چونکہ اگر ہم بہت ہی شوق سے اس فیلڈ کو جوائن کر چکے ہیں، لیکن بعد میں آتی ہے آخر ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، بچوں کے فیسیں بھی بھرنی پڑتی ہے، اور کچن بھی چلانا ہے، اور اپنی زندگی بھی. تو یہ تمام چیزیں ڈیجیٹل میڈیا میں آپ حل ہو سکتے ہیں. اس وقت اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں 1,00,000-1.5 کی نوکری کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. حالانکہ میری جو ارننگ ہے وہ اتنا نہیں ہے، لیکن میں نے انجوائے کیا زندگی میں پہلی بار کہ بھائی اپنا ویب سائٹ ہے، جتنا چاہے میں کام کر سکوں، اپنا یوٹیوب ہے، جتنا چاہے جو ٹاپک میں پسند کر لوں اس پر کام کروں گا، کوئی دوسرا مجھے نہیں بتائے گا.